اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا بوڑھا باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ اگر دوپہر کا کچھ کھا لیا تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہ لیا۔ میری بیٹی کو شدید بخار ہو گیا۔ بچی کی بھوک اور بخار کی وجہ سے مجھے اپنی اور اپنے باپ کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے بسی اور لاچاری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بھوک اور بے قراری حد سے بڑھ گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکالیف کو دور کرتا ہے۔ ہر قسم کی تکالیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس کی اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو اس تکالیف کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور خود اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ دوبارہ اٹھی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ خداوند قدوس میں بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہراتی رہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کون، اور جواب آیا میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کاغذ پر ایک نسخہ لکھا اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ لائیں میری فیس، اور میں اب چلتا ہوں۔ میں نے آگے سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں، بلکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا، کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے۔ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب فلاں صاحب تو ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنسوؤں اور دھیمی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا
جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے لیے سامان لے کر واپس لوٹا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ نہایت ہی قابل قدر دوستو، اللہ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت ہی معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ گناہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار سمیت تمام مسلمانوں کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد و یقین رکھتے ہوئے ہر مصیبت، امتحان، آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وقت نزاع کلمہ توحید و رسالت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے خوب شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔